بارے دیگر نعرہ سلام. سرے نیزہ سرے نیزہ وہ فرق شاہ خدا بلغ العلا بکمالہ سرے نیزہ وہ فرق شاہ خدا بلغ العلا بکمالہ گیا شام ہم رہے کشف الدجا بجمالہ گیا شام ہم رہے کشف الدجا بجمالہ کبھی کہ کسی کو نہ بددعا حسنت جمیع خصالہ کبھی کہ کسی کو نہ بددعا حسنت جمیع خصالہ تو یہ اہل نفاق نے کہا صلو علیہ وآلہ سرے نیزہ. سورہ فاتحہ.
حسین بے کسو بے پر کا آج چہلم ہے، حسین بے کسو بے پر کا آج چہلم ہے، تمام فاطمہ کے گھر کا آج چہلم ہے، سپاہ سبتے پیمبر کا آج چہلم ہے، علی کے گھر میں 72 کا آج چہلم ہے، نہ فاطمہ نہ پیمبر ہے باغ رضوان میں، وہ قتل گاہ میں روتے ہیں اور یہ زندہ میں، امام بے کسو بے آشنا کا چہلم ہے، شہید ظلم و قتیل جفا کا چہلم ہے، علی و فاطمہ کے دل ربا کا چہلم ہے، نبی کے گھر میں شہ کربلا کا چہلم ہے، حرم میں غل ہے کہ عباس کبریا کے لیے ذرا سا پانی تو بھجوا دو فاتحہ کے لیے، شہید خنجر و تیرو سنا کا چہلم ہے، غریب و بے کسو بے خانما کا چہلم ہے، ذبیح اسر و امام زمان کا چہلم ہے، بہن تو قید ہے اور بھائی جان کا چہلم ہے، عجیب فکر میں بیٹی شہ حنین کی ہے، نہ فاتحہ کی اجازت نہ شور و شین کی ہے، عجیب فکر میں بیٹی شہ حنین کی ہے، نہ فاتحہ کی اجازت نہ شور و شین کی ہے، حسین بے کسو فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد۔
لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو آج 90 دن تک پہنچی۔ اللہ کی بارگاہ میں اولاً درخواست ہے کہ وہ ہم کو توفیق دے، ہم سب کو، کہ ہم اس در اہل بیت سے ہمیشہ وابستہ رہیں، اور اتنی توفیق دے کہ ہم لوگ ہمیشہ ان کے ذکر سے وابستہ رہیں اور ان کا ذکر کرتے رہیں، اس لیے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خداوند عالم کا وعدہ ہے۔ آئے قرآنی کے مطابق فاذکرونی اذکرکم، تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ اہل بیت نے خدا کا اس طرح ذکر کیا کہ آج کائنات میں خداوند عالم نے ایسے اسباب فراہم کر دیے، اور وہ جو وعدے تھے خداوند عالم کی جانب سے رسول اکرم سے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اہل بیت کا ذکر ہے، زمین سے زیادہ آسمان والے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اور خود امام حسین علیہ السلام کے لیے صریح روایت ہے کہ زمین سے زیادہ آسمان پر امام حسین علیہ السلام کی شان عظیم اور اعظم اور اکبر ہے۔ عرش الہی کی داہنی طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کے در سے وابستگی انسان کے لیے شرف ہے، اس کے لیے فضیلت ہے، اور اس کے لیے افتخار ہے۔ اور ہم اور ہماری بساط کیا، انبیاء الہی، اوصیاء الہی، اولیاء خدا، فرشتہ مقرب بارگاہ پروردگار، اس بارگاہ سے اور اس دستگاہ سے، اس دربار سے وابستگی میں اپنے لیے افتخار محسوس کرتے ہیں۔ جو فرشتے اتر آتے ہیں وہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کو پروردگار کی طرف سے اجازت مل جائے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے زوار کی، زائرین قبر امام حسین علیہ السلام کی خدمت کریں۔ لہذا ہم سب کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم لوگ اہل بیت علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، اور بلکہ یہ عنایت ہے اس گھرانے کی کہ آج ہماری زبانوں پر ان کا ذکر ہے، ہمارے قلوب میں ان کی محبت ہے، گویا انہوں نے ہم کو یاد کیا ہوا ہے اور یاد کر رہے ہیں، کہ جس کی بنا پر ہماری محفلوں میں، ہماری نشستوں میں، ہماری بزموں میں ان کا تذکرہ ہے۔ وہ ہادی ہیں، ہمیشہ ہمارا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود تک لے جاتے ہیں۔ ان کا کام صرف اراۃ الطریق نہیں ہے، صرف راستہ دکھانا نہیں ہے کہ چوراہے کے اوپر اگر کوئی راستہ کسی سے پوچھے تو وہ صرف ایڈریس بتا دیں، پتہ بتا دیں، نہیں، بلکہ یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جو ایصال الی المطلوب کی منزل پر انسان کو پہنچاتے ہیں۔ ان کے دربار سے اور ان کے گھرانے سے جو ہدایت ملتی ہے وہ ہاتھ پکڑ کر انسان کو، بھٹکے ہوئے انسان کو منزل تک پہنچاتے ہیں۔ لہذا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو ہمارے درمیان میں مشہور ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے اور کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، لیکن ہم جس گھرانے سے وابستہ ہیں اور ہم جس
درس سے وابستگی رکھے ہوئے ہیں، اور جو شرف ہم لوگوں کو ملا یہ وہ گھر ہے اور یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو اس مقولے پر عمل نہیں کرتی کہ منتظر رہیں کوئی پیاسا ان کے دروازے پر آئے اور پھر یہ اس کی پیاس کو بجھائیں، بلکہ یہ وہ چشمے ہیں کہ جو بہتے ہوئے خود پیاسوں کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کو سیراب کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جناب حر کی زندگی پر نگاہ ڈالیں، جناب زہیر کی زندگی پر نگاہ ڈالیں، یا اس خاندان اور اس در سے جو واقعات ملتے ہیں شخصیات کے، کس طریقے سے بہکوں کو، بھٹکے لوگوں کو ان کے در سے ہدایت ملی ہے، اور یہ ہدایت کی ذمہ داری جو ان کو سونپی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لہذا انہوں نے اس شان و شوکت سے، اس عزت کے ساتھ اس ہدایت کی ذمہ داری کو نبھایا ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ بھی آتے ہیں وہ صرف مہتدی نہیں رہتے، صرف وہ اپنی ہدایت پر خوش ہی نہیں رہتے، وہ تو سعادت پا ہی چکے ہیں، ان کو تو ہدایت مل ہی چکی ہے، بلکہ اب ان میں ہدایت گری پیدا ہو جاتی ہے، اور ان میں اس بات کا شوق ہوتا ہے، اس بات کی تمنا ہوتی ہے کہ اب ہم اوروں کو، کہ جو لوگ گمراہ ہیں، جو لوگ ابھی اندھیروں میں ہیں، جو لوگ ابھی تاریکیوں میں ہیں، ان کو نجات دلائیں۔ میں نے آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ امام نے جن لوگوں کو اپنے ساتھ کیا ہوا ہے، جن کا انتخاب کیا ہے، جو اصطفاء ہے، نگاہ امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کو آپ دیکھیے کہ روز عاشورہ انہوں نے کس طریقے سے جب بھی موقع ملا، جتنی بھی فرصت ملی، انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ کسی نہ کسی صورت سے، اگر ان کی گفتگو کے ذریعے، اگر ان کے خطبے کے ذریعے، اگر ان کی دعوت کے ذریعے لوگ متوجہ ہو جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جتنے اقدامات کیے ہیں، جتنی شخصیتوں کا انتخاب کیا ہے، جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے ہیں، سب لوگوں کو اسی پیرائے میں لے کر کے آئے، اسی ہدف کے تحت لے کر کے آئے ہیں کہ وہ اس ہدایت کی منزلوں میں کتنا زیادہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں کہ جو امام کی طرف سے میدان کارزار میں کربلا میں گئے ہیں، انہوں نے جو رجز خوانی کی ہے، ان کے رجز ان کے قوم و قبیلے کا تعارف نہیں کرا رہے تھے، بلکہ ہدف اور منزل اور مقصود کی طرف لوگوں کو آگاہ کرا رہے تھے۔ یہاں تک آپ کے ذہن میں میں نے بات پہنچائی، اور پھر اب آپ دیکھیں کہ اب امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جبکہ یزید آ چکا ہے، برسر اقتدار ہو چکا ہے، تو کہ بنی امیہ کا چہرہ بالکل آشکار ہو چکا ہے، اور بنی امیہ نے بالکل کھلی ہوئی جنگ کا اعلان کر دیا ہے، اور اب یہ کھلی ہوئی جنگ اس منزل تک پہنچ چکی ہے کہ وہ خود حجت خدا کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ ان کو ذرہ برابر کسی طریقے کی شرم و حیا باقی نہیں رہی، بے غیرتی و بے حیائی بالکل شباب پر ہے۔ لہذا جو اب کاروان ہدایت ہے، اس کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ کسی بھی صورت سے جو ہادی زمان ہے اس کو وہ پہچانوائیں گے، ہادی زمان، ولی زمان کو پہچانوائیں گے، اس کی عظمت کو اور اس کے مقصد کو دوسروں کے سامنے تک پہنچائیں گے، اور جس سلسلے سے یہ ہادی تعلق رکھتا ہے، اس سلسلے کے جتنے کمالات ہیں، جتنے ان کے فضائل و فضیلتیں ہیں، ان کو بھی یہ گنوائیں گے۔ لہذا کربلا کے میدان میں غلام سے لے کر آقا تک، چاہے حبش کا غلام ہو، وہ بھی اگر میدان میں آیا ہے تو اس نے بھی وہی روش اختیار کی ہے اور وہی ہدف کو وہ در واقع ہدف کا دنبال کر رہا ہے اور ہدف کی پیگیری کر رہا ہے کہ جو ایک بہت بڑے قبیلے سے زہیر جیسا اگر آ جائے تو اس نے بھی جو کام انجام دیا ہے وہی جناب جون ہے، جو حبش سے تعلق رکھتے ہیں، سیاہ پوست ہیں، لیکن آپ کے رجز کا جو معیار ہے، آپ کی رجز کی جو روح ہے، جو جان ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کا تعارف ہے اور امام حسین علیہ السلام کے خاندان کا تعارف ہے۔ لہذا میں ابھی آپ کے سامنے چند رجز، اب آپ رجز بھی پیش کروں گا۔ اب یہ ایک طرف، دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو کاروان اہل حرم ہیں، انہوں نے بھی جیسے جیسے ان کو مواقع فراہم ہوئے ہیں، جیسی جیسی فرصتیں ان کو ملی ہیں، ان سب کا بھی یہی ایک ہی کام تھا کہ اب وہ منزل ہے کہ جس منزل پر ہم کو
کیونکہ دشمن کھلی طرح سامنے آ چکا ہے، لہذا آپ نے بھی بہت ہی بے باکانہ انداز میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نسبت تھی اپنی، اس کو پوری طریقے سے آشکار کروایا ہے، اور جو ان کے فضائل تھے، جو ان کے کمالات تھے، اس کو گنوایا ہے۔ چاہے کوفے کی گفتگو ہو، کوفے کے خطبے ہوں، چاہے دربار کوفے میں ابن زیاد کے مقابل میں جناب زینب نے جس وقت ابن زیاد نے بہت ہی بے حیائی کی صورت میں جناب زینب سے کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے خدا کو کیسا پایا جو خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ انجام دیا ہے، اور تمہارے باپ تمہارے جھوٹ کو آشکار کیا ہے، اور تمہارے معاذ اللہ تمہارے باپ کے جھوٹ کو آشکار کیا، تو اس وقت جناب زینب نے بہت ہی للکار کر دلیرانہ انداز میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو تو نسبت دے رہا ہے، یہ نسبت، اس نسبت سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اور اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ انما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر و کاذب، جو فاسق ہے وہ رسوا ہوتا ہے، اور جو فاجر ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہو غیرنا، وہ ہم لوگ نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت فرماتی ہیں ان ہؤلاء القوم، اور یہ کچھ جس کی طرح تم اشارہ کر رہے ہو، کتب علیہم الموت، کتب اللہ علیہم الموت، خداوند عالم نے ان کے لیے تو شہادت لکھ دی تھی، شہادت ان کے لیے افتخار ہے، شہادت ان کے لیے باعث فخر ہے۔ ہاں وبرزو، لیکن ایک دن آئے گا کہ جس دن یہ الی مزاجہم، یہ اپنی اس مقامات کے اوپر ظاہر ہوں گے، اور تحاجو و تقاسو، اس دن وہ دن ہوگا کہ جس دن تمہارے ساتھ مخاصمہ کریں گے اور تمہارے ساتھ احتجاج کریں گے۔ وہ دن وہ ہوگا جب تم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے کیا کیا ہے اور ہم نے کیا کیا ہے۔ وہ دن ہوگا کہ جس دن کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کہاں فرما رہی ہیں؟ دربار ابن زیاد میں فرما رہی ہیں، یعنی جس وقت آثار ایسے ہیں کہ کوئی قیدی بن کر کے وارد ہوئے ہیں دربار میں، لیکن اس کے باوجود جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو انداز گفتگو ہے اور جو خطاب ہے وہ فاتحانہ خطاب ہے، اور گویا ایسا لگ رہا ہے کہ پورا دربار اب آمادہ ہوا ہے کہ جناب زینب کی اس گفتگو کو سننے کے لیے۔ اور اس کے بعد حضرت نے مخاطب کی پلیدی اور خباثت کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد جب ابن زیاد کہتا ہے کہ ہم کو ہمارے دلوں کو سکون پہنچا ہے تم کو قتل کر کے، تمہارے بھائی کو قتل کر کے اور تمہارے مردوں کو قتل کر کے، تو اب جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اگر تجھ کو اس بات پر سکون ہوا کہ تو اہل بیت ہمارے مردوں کو قتل کرے تو ٹھیک ہے، تو آج اپنے لیے اس ٹھنڈک کو اپنے گلے سے لگا اور اس ٹھنڈک میں محظوظ ہو، لیکن کل کا انتظار کر کہ جس دن خداوند عالم تجھ سے سوال کرے گا اس دن کے مقابل میں۔ اور اب یہ وہ منزل ہے کہ جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں، ظاہر ہے ایک کیفیت ایسی ہے، لیکن اب جناب سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب زینب کے فوراً گفتگو کے بعد گویا گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ جس وقت اب ابن زیاد جناب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کی دھمکی دیتا ہے کہ یہ کون ہے، اور مگر جب بتایا جاتا ہے یہ علی ہے تو ابن زیاد دوبارہ کہتا ہے کہ مگر تم کو خداوند عالم نے قتل نہیں کیا۔ تو اب پھر سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام وہی زبان اہل بیت کے ذریعے سے گفتگو کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں نے، وہ میرا بھائی، میرے بھائی ہم سے بڑے، میرے بھائی علی اکبر تھے کہ جن کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ ابن زیاد اپنی گفتگو کے اوپر اصرار کرتا ہے کہ نہیں، قاتل خدا ہے، خدا نے قتل کیا ہے۔ پھر حضرت سجاد علیہ الصلوۃ والسلام آیے قرآنی کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ البتہ اللہ یتوفی الانفس، لوگوں کے نفوس کا جو قبض روح ہوتی ہے وہ خداوند عالم کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے فرماتے ہیں البتہ بغیر اذن خدا کے کسی بھی نفس میں یہ جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ خود بخود اس دنیا سے یعنی ختم ہو جائے، نابود ہو جائے، جب تک کہ حکم خداوندی عالم نہ ہو۔ اور ابن زیاد اب مجبور ہو جاتا ہے کہ ہے پے در پے جناب سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام حق کی زبان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ شاید آج اس دربار میں کوئی ایسا موجود ہو کہ جس کو ہماری گفتگو سے ہدایت مل جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ دربار ابن زیاد میں لوگ تھے ایسے کہ جو جہالت کے شکار تھے، غفلت کے شکار تھے، لیکن اس اہل بیت کاروان کے جو ہدایت کا کاروان تھا
ان کی اس انداز گفتگو سے لوگوں کو ہدایت ملی ہے۔ اور جس وقت وہ کہتا ہے کہ تم خاموش نہیں رہتے اور بولے جا رہے ہو، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو اب جناب سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب القتل تحددونی، تو مجھ کو تحدید کر رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے قتل کے ذریعے۔ ان القتل لنا عادہ، شہادت تو ہمارے لیے عادت ہے، شہادت ہم اہل بیت کے لیے ہماری عادت بن چکی ہے۔ ہم حق کے اوپر شہادت کو اپنے لیے ایک ہمارا یعنی روٹین ہے کہ اگر حق کی حفاظت میں، حق کے دفاع میں ہم کو اپنی جان دینا پڑ جائے تو یہ میرے لیے نارمل سی چیز ہے۔ ظاہر ہے یہ وہ کارمان ہے کہ جو شہادت کے بعد واقع۔ یہی بازار کوفہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہے، اس کے اوپر آپ نگاہ ڈالیں۔ جناب زینب کو سلام اللہ علیہ کو جب سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھپھی اماں اب آپ رک جائیے، خاموش رہیے، انتی عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ، آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جن کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، یعنی آپ علم لدنی کی مالک ہیں۔ یہ سند مل رہی ہے کس سے؟ حجت خدا سے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے ملتا ہے کہ جس وقت آپ بازار کوفہ میں ہجوم تھا، ابن زیاد نے کوشش، ایک پوری خاص طور سے توجہ کیجئے کہ میرے عزیز دوستوں، ابن زیاد کی کوشش یہ تھی، بلکہ پوری بنی امیہ کی کوشش یہ ہے کہ اس قتل کے ذریعے اور اس شہادت کے ذریعے جو اہل بیت نے پیش کی ہے، اس کو وہ اپنی جیت کا جو ہے سبب بنا دیں، اور پوری طریقے سے انہوں نے کوفے کو اتنا زیادہ رنگین کر دیا، اور کوفے میں اتنے طبل، باجے، نقارے بجائے جا رہے ہیں کہ اگر یہ قافلہ اور کاروان اگر آئے یہاں پر اور اگر کچھ کہنا بھی چاہے اور بولنا بھی چاہے تو بول نہ سکے، بتا نہ سکے۔ لیکن جب یہ کاروان دربار یعنی بازار کوفہ میں پہنچتا ہے اور لوگ جمع ہیں، تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو گفتگو کی ہے اور جس طریقے سے آپ نے اشارہ کیا ہے، وَأَوْمَأَتْ إِلَى النَّاسِ، جناب زینب نے اشارہ کیا لوگوں کی طرف، اور اشارہ کرنے کے بعد فرماتی ہے انسکتو، خاموش ہو جاؤ۔ راوی کہتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اس اعلان کے ذریعے سے سانسیں اپنے اپنے سینوں میں حبس ہو گئی تھیں۔ وَأَسْكَنَتِ الْأَحْرَاسِ، اور جتنے جو گھنٹیاں تھیں وہ بالکل خاموش، ساکن ہو گئی تھیں، رک گئی تھیں۔ راوی خود ناقل ہے، کہتا ہے کہ ایک ہی اشارے سے لوگ بھی خاموش ہو گئے تھے۔ یعنی اگر آپ اس کو ولایت کی طرف اگر آپ اس کا ایکسپلین کریں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس وقت خاندان اہل بیت کی ولایت تکوینی کا اظہار کیا ہے، اور آپ بتانا یہ چاہتی ہیں کہ ہم مجبور نہیں ہیں، ہم چاہیں تو تصرف کر سکتے ہیں لوگوں کی سانسوں کے اوپر۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جو جمادات ہیں، گھنٹیاں کہاں سے بنائی جاتی ہیں؟ لوہے سے، پیتل سے، سونے سے، چاندی کی۔ کہتے ہیں یہ گھنٹیاں رکی ہوئی تھیں، اونٹ گھوڑے ساکت، خاموش۔ آپ بتائیے جانوروں کو کون خاموش کر سکتا ہے؟ لیکن راوی ناقل ہے، کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے لوگوں کی سانسیں سینوں میں گھٹ گئی ہوں، گھنٹیاں اپنی جگہ تھم گئی ہوں۔ یہ کیوں ایسا کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے؟ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر اب ہدایت کی یہ وہ منزل ہے کہ کسی کو کوئی بہانہ نہ رہ جائے کہ ہم سن نہیں پائے، ہم کو پتہ نہیں لگا۔ لہذا اب ولایت تکوینی کا سہارا لیتے ہوئے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے تمام ڈھولوں، تاشیوں، نقاروں، طبل اور باجوں کی آوازوں کو روکا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے للکار کر کے کوفے والوں کو جس طرح للکارا ہے اور ان کو اب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے انہوں نے کوفے والوں کو خطاب کر کے یہ بتایا کہ تم نے کیا ہے، آخر تم نے کل تم کیسے کیا جواب دو گے؟ اب ظاہر ہے یہاں پر کوفے کا ماحول یہ ہے کہ ایسے والے کوفہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جو اہل بیت کے بارے میں جن کو خبر نہ ہو، لہذا جناب زینب سلام اللہ نے کوفے میں جو گفتگو کی ہے وہ اپنے خاندان کا تعارف نہیں کرایا ہے کہ ہم کون ہیں،
بلکہ اپنی مظلومیت کو بتایا ہے کہ تم نے خاندان اہل بیت کے ساتھ کیا کیا ہے، تم سے ہوا کیا ہے، تم نے اپنے لیے کیا بھیجا قیامت کے دن، تم کیا منہ دکھاؤ گے رسول اعظم کو کہ جن کا تم کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ لہذا یہ ایک وہ انداز تھا جو تنذیر کا تھا، یعنی بعنوان نذیر بن کر کے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کوفے والوں کو خطاب کر کے کوشش یہ کی کہ ابھی بھی اگر کچھ لوگ سدھر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، آئندہ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں، تو ابھی بھی یہ موقع ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جن کا نام فاطمہ ہے وہ کھڑی ہوتی ہیں، انہوں نے خطبہ دیا ہے۔ انہوں نے خطبے میں کوفے والوں کو للکارا بھی ہے اور ان کے اس جو کرتوت ہیں ان کو گنوائے ہیں، ان کی جو خیانت ہے جو انہوں نے دعوت دے کر کے اور بالکل مکر گئے ہیں، اس کی طرف ان کو آگاہ کرایا ہے، اور انہوں نے بھی بتایا کہ تم پیغمبر خدا کے مقابل میں کیا جواب دو گے، تم نے کیا کیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے بتایا کہ تم نے جن کو قتل کیا تھا وہ ہے کون، وہ پیغمبر کا نواسا ہے، وہ کون ہے، اس کا باپ کون تھا، اس کی ماں کون تھی۔ یعنی بنی امیہ نے کوشش کی ہے کہ وہ پوری طریقے سے اہل بیت کو نیچا دکھائیں، اہل بیت کو معاذ اللہ وہ اس منزل پر دکھائے کہ ان کا قتل ان کا حق تھا۔ اب اس کاروان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب یہ بتائیں کہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جو تمہارے لیے منبع ہدایت ہے، جن کے ذریعے سے تم کو ہدایت ملی ہے، جن کے ذریعے سے تم کو ہدایت مل سکتی تھی، تم نے اس خاندان کے ساتھ ایسا کیا۔ میں نے کل کی بھی گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہی متوجہ کرانا تھا کہ یہ اجر رسالت ہے، یہ تم نے اجر رسالت ادا کیا ہے۔ دوسری زبان میں اور دوسرے کلمات میں جناب زینب سلام اللہ علیہ، ان کی بھتیجی نے، اور اس کے بعد ان کی چھوٹی بہن جناب ام کلثوم نے بھی جب کوفے والوں کو خطاب کیا تو اسی طریقے سے خطاب کیا۔ سید سجاد علیہ السلام نے جب خطاب کیا ہے تو اب کربلا کی مصائب اور آلام کا بھی تذکرہ کیا آپ نے خطبے۔ یہ کوفے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ کوفے میں نے عرض کیا کہ کوفے اور شام کی گفتگو میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ شام کے لوگ ہیں ناشنا، جاہل، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سا خاندان ہے، ان کے فضائل کیا ہیں، ان کے کمالات کیا ہیں۔ لہذا وہاں جناب سید سجاد علیہ السلام نے جو اپنا تعارف کرایا ہے وہ اپنے فضائل گنوائے ہیں، اپنے کمالات گنوائے ہیں، اپنے باپ کے، اپنے دادا کے، اور جناب جعفر طیار کے، جناب حمزہ کے، پیغمبر کے، امام حضرت علی علیہ السلام کی 2 بیعتوں کی طرف گویا آپ نے اظہار فرمایا، آپ کی دو طرف آپ نے نماز پڑھی ہے اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، 2 قبلوں کی طرف، یعنی وہ تمام فضائل اور کمالات جناب سید سجاد علیہ السلام نے شام میں گنوائے ہیں۔ لیکن کوفے میں آپ نے کہا ہے من عرفنی فقد عرفنی، جو ہم کو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، ومن لم یعرفنی انا اعرفہ، جو نہیں پہچانتا میں اس کو بتائی دیتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اگر تم کو غفلت میں رکھا گیا ہے کہ گویا ہم لوگوں کو قتل کیا اس لیے کیا گیا ہے کہ کوئی معاذ اللہ کوئی خطا ہم سے سرزد ہوئی، تو اب جناب سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے باپ کو بے خطا و بے قصور قتل کیا گیا ہے، پیاسا قتل کیا گیا ہے، بھوکا قتل کیا گیا ہے، بلا کر کے قتل کیا گیا ہے، یعنی ہم کو بلایا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے بتایا کہ ہمارے باپ کو قتل کرنے کے بعد ان کے لاشے کو بے گور و کفن خاک کربلا پر چھوڑ دیا، ہماری عورتوں کو اسیر بنایا گیا ہے، ہماری حرمت کو پائمال کیا گیا ہے۔ آپ نے اس طریقے سے خطبہ دیا ہے، انا ابن من قتل رجال، ہم اس کے بیٹے ہیں کہ جس کو قتل کیا گیا اور جس کے مردوں کو جو ہے قتل کیا گیا۔ انا ابن من قتل مظلوما، میں اس کا فرزند ہوں جس کو بہت ہی مظلومانہ طور پر قتل کیا گیا۔ اور آگے بڑھ کر کے فرماتے ہیں کہ قتل رجالنا وذبح اطفالنا وصبح نساؤنا،
ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا، ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا، ہماری عورتوں کو اسیر بنایا گیا ہے۔ اور آگے بڑھ کر کے لوگوں نے رونا شروع کیا، بہت توجہ کیجئے گا، رونا شروع کیا ہے۔ تو آپ نے ایک عجیب سی بات یہاں پر کی ہے، جب کوفے والوں کی طرف سے رونے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، ہم ہر طرح سے تیار ہیں آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آپ کی طرف سے، اور ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، تو اس وقت سید سجاد علیہ السلام نے کہا ہے ویلکم، وائے تم پر، ہمیں تمہاری نصرت نہیں چاہیے، ہمیں تمہاری مدد نہیں چاہیے، ہمیں تم سے تلواروں کی مدد نہیں چاہیے۔ عجیب بات حضرت نے فرمائی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ رہتی دنیا تک اگر کوفے کی تاریخ سے کوئی آشنا ہو تو اگر سید سجاد علیہ السلام کے اس جملے کے اوپر حضرت فرماتے ہیں ہمیں تمہاری مدد نہیں چاہیے، ہمیں نصرت نہیں چاہیے، لیکن اگر واقعاً تم اس نتیجے تک پہنچے ہو کہ تم سے خطا ہوئی ہے تو ولا لنا ولا علینا، تو ایسا کرو کہ تم ہمارا ساتھ نہ دو، ہم تم سے اپنا ساتھ نہیں چاہتے ہیں، لیکن تم ہمارے خلاف بھی نہ ہو، ہمارے دشمن کے ساتھ بھی نہ رہو، تم بے طرف ہو جاؤ، تمہاری بے طرفی ہے جو ہے وہی اسلام و دین کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، یعنی تم اگر ظالموں کا ساتھ نہ دو اہل بیت کے مقابل میں، وہی کافی ہے۔ یہ ہیں سید سجاد علیہ السلام، بلکہ یہ پورا جو اہل حرم کا کاروان اور قافلہ ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ جب ان کی منزل یہ ہے تو انہوں نے جن لوگوں کو بلایا ہے وہ بھی یہی کام انجام دے رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جو ان کے ساتھ قافلے میں آئے، چاہے جناب جون ہوں، چاہے جناب زہیر ہوں، چاہے جناب حبیب ہوں، شوذب ہوں یا دوسرے ہوں، ان سب نے اپنے رجز میں جو اپنا تعارف کرایا وہ اسی انداز سے کہ امیری نعم الامیر، ہمارا جو امیر ہے وہ بہترین امیر ہے۔ وہ کون امیر ہے؟ حسین ابن علی ہے۔ کسی نے رجز پڑھتے ہوئے بتایا کہ ہم آج ہی ملاقات کریں گے، امام حسین علیہ السلام کو خطاب کر کے، آج ہم آپ کے جد سے ملاقات کرنے والے ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں رضوان خدا ملے گی، ہم کو رضا الہی ملے گی آج کی اس شہادت کے بعد۔ لہذا اگر آپ اجازت دیں تو چند ایک رجز کی طرف کی جس میں اپنے اہداف کی طرف اور ہدایت کے وہ پہلو کہ جس سے وہ بتا سکتے ہیں کہ آج ہماری ذمہ داری ہے وقت کے امام اور وقت کی حجت کو پہچانوانا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اب جناب اون، دیکھیے آپ جب میدان میں جاتے ہیں تو ہدف کیا ہے؟ خاندان کا تعارف یہاں پر ہدف نہیں ہے، قبیلے کا تعارف نہیں ہے، بلکہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہدف ہدایت ہے، ہم جس محور کے ارد گرد جمع ہیں وہ ہادی ہے، وہ ہم کو جنت تک پہنچائے گا، وہ ہماری سعادت کی ضمانت لیے ہوئے۔ لہذا فرماتے ہیں ان تنکرونی فانا ابن جعفر، اگر تم ہم کو نہیں پہچانتے تو ہم بتا رہے ہیں ہم کون ہیں، ہم جعفر کے پوتے ہیں۔ شہید و صدق فی الجنان اظہر، وہ ایسا راہ راست کا شہید ہے کہ جو جنت میں بالکل واضح و آشکار ہے۔ یطیر فیہا بجناح اخضر، اور وہ جنت میں جس وقت پرواز کرے گا تو سبز گویا اس کے پر ہوں گے جو خداوند عالم کی طرف سے اس کو کفا بہذا شرفا فی المحشر، روز محشر ہمارے لیے افتخار کے لیے کافی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ یعنی لوگوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں دیکھو ہم یقین کی کس منزل پر ہیں، ہم محشر کی بات کر رہے ہیں، ہم قیامت کی بات کر رہے ہیں، ہمارے دادا شہید ہو گئے لیکن ہم کو اتنا یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے 2 پر ان کو عطا ہوئے ہیں۔ جناب محمد آپ کے دوسرے بیٹے ہیں جناب عبداللہ کے کہ جو بھائی ہیں ان کے، وہ میدان میں جاتے ہیں، نشکو الی اللہ من العدوانی، ہم تمہاری شکایت لے کر کسی دربار میں نہیں جائیں گے، ہمارا رابطہ تو خدا سے ہے، ہم خدا کو خطاب کر رہے ہیں، ہم شکایت اللہ کی بارگاہ میں کریں گے۔ فعال قوم فی الرداء عمیان، یہ اس گروہ کی بد کرداری کی شکایت لے کر کے جائیں گے کہ جنہوں نے جو اندھے ہو چکے ہیں، پستی میں گرے ہوئے ہیں، قد بدلوا معالم القرآن، یہ وہ گروہ ہے جس نے قرآن کی تعلیمات کو بدل دیا، اور ہمارا ماموں اس لیے میدان جنگ میں آیا، اس لیے اس نے علم مخالفت بلند کیا ہے کیونکہ وہ قرآن کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ محکمت تنزیل و طبیانی،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے بیانات کو، قرآن کی وضاحتوں کو، قرآن اور جو قرآن کی معارف ہیں ان کو بدل دیا ہے۔ وَأَظْهَرَ الْكُفْرَ مَعَ الطُّغْيَانِ، انہیں پوری طغیان کے ساتھ کفر کا اظہار کیا ہے، اور یہ در واقع کافر ہو گئے۔ جناب مسلم کے فرزند میدان میں جاتے ہیں، وہ دیکھیے کس طریقے سے، الْيَوْمَ أَلْقَى مُسْلِمًا وَهُوَ أَبِي، آج میں شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ آج میری ملاقات میرے بابا سے ہوگی۔ وَفِتْيَةً بَعْدُوا عَلَى دِينِ النَّبِيِّ، یاد رکھو کہ آج ان جوانوں سے میری ملاقات ہے، وہ جوان کہ جو دین نبی کے اوپر میدان میں اتر کر کے آئے ہیں، اور یہ وہ جوان ہیں کہ جو بھی شہید ہو رہا ہے، یہ ان سب لوگوں کو یقین ہے کہ سب لوگ ایک جگہ ملیں گے، ایک جگہ ان کی ملاقاتیں ہوں گی۔ لیسوا بقوم عرفوا بالکذب، یہ وہ گروہ نہیں ہے جن کو جھوٹ کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہو، بلکہ ان کی شناخت لیکن خیار و کرام النسب، ان کی شناخت بہترین لوگوں میں، یہ خیر و نیکیوں سے گنے جاتے ہیں، یہ ان کا نسب کریم نسب ہے۔ فصبرا لامر اللہ جل جلالہ، آج حکم خدا کے اوپر صبر ہے، ہم لوگ اللہ کے حکم کے مقابل میں سر بے تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ فحکم قضاء اللہ فی الخلق ضائع، حکم خدا ہے جو قضاء اور قدر الہی ہے وہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ احمی عن الفتیۃ والنسوان، آج ہم انہی جوانوں کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں آئے، اور اسی گروہ کی عورتوں کے ذریعے کا ہم اہل حرم کے دفاع کے لیے آئے۔ وعن الامام الانس ثم الجانی، اس امام کی حفاظت کرنے کے لیے آئے، اس امام کی نصرت کے لیے آئے، اس امام کا دفاع کرنے کے لیے آئے کہ جو جنوں انسانوں کا امام ہے۔ ارض بذالک خالق الانسانی، پتہ ہے ہمیں دنیا کی رضایت نہیں چاہیے، ہم اس دفاع کے ذریعے اللہ کی جو خالق انس جن ہے، ہم اس کی رضایت کے لیے میدان میں آئے۔ ثم رسول الملک المنان، اللہ بھی اس سے راضی ہوگا ہمارے اس اقدام سے، اور اس منان کا خداوند عالم کی طرف سے جو رسول ہے وہ رسول بھی ہمارے اس اقدام سے راضی ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان سارے رجز میں آپ دیکھیں کہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے، توحید پائی جا رہی ہے، قیامت پائی جا رہی ہے، روز محشر ہے، امامت کا عقیدہ ہے، رسالت کا عقیدہ ہے، قرآن کے تعلیمات کا اظہار ہو رہا ہے کہ ہماری جنگ اس لیے کہ یہ قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ان تنکرونی فانا ابن الکلب سوف ترونی وترون ضربی وحملتی وسولتی فی الحرب ادرک ساری بعد ساری صحبی، یہ در واقع پہلے اپنی شجاعت کا اعلان ہے میدان جنگ میں، اور اس کے بعد پھر آپ وہی چیز جو اس سے پہلے تمام لوگوں نے بیان فرمایا ہے، انی امرؤ ذو مرۃ وغضب، یاد رکھنا میں ایک ایسا انسان ہوں کہ جس میں سختی بھی پائی جاتی ہے اور غضب بھی پایا جاتا ہے۔ یا حسین ابن علی لیس ینبغی القوم قصدک، اے فرزند حسین سزاوار نہیں ہے اس گروہ کے لیے کہ یہ آپ کے مقابل میں آئیں۔ فاز من وعلکا، اے میرے آقا جس نے آپ سے محبت کی ہے وہ کامیاب ہے فقط۔ اور اس کے بعد حضرت یعنی جو رجز ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ آج جو بھی آپ کے مقابل میں آئے اللہ کی اس کی آپ کے دشمنوں پر لعنت ہو۔ ومن اظہر حقدق، جس نے آپ کے ساتھ حقد و کینہ و حسد کا اظہار کیا، اللہ کی لعنت اس پر بھی۔ اور اس کے بعد اسی رجز میں افراد کا نام بھی دیا جا رہا ہے، لعن اللہ سعد و یزید، ان تمام لوگوں کا کے اوپر لعنت ہے۔ اور اب آخر میں اظہار امیری حسین و نعم الامیر، میرا آقا و امیر کون ہے؟ حسین ابن علی ہیں جو بہترین آقا ہیں، بہترین مولا ہے۔ لہو لمعۃ کالسراج المنیر، اور میرے اس آقا سے جو لویں پھوٹتی ہیں، جو ضوء اور ضیاء آتی ہے، وہ چمکتے نورانی سراج کی طریقے سے آتی ہے۔ اب آپ یہ انصاف سے بتائیں کہ یہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ جتنے ہیں، یہ سب کے سب ہدایت کا گروہ ہے، یہ ہدایت کی ایک حزب ہے،
یہ ہدایت کی ایک نہضت ہے، میں نے کل بھی عرض کیا، لہٰذا اب کربلا اور کربلا کا واقعہ اور کربلا کی قربانی اور کربلا کی یادیں طول تاریخ میں لوگوں کے لیے ہدایت بن چکی ہیں۔ چاہے آپ دنیا کے انقلابات اٹھا کر کے دیکھیں کہ سب نے کہیں نہ کہیں، جن کو آشنائی کربلا کی ہے، تو اس نے کسی نہ کسی صورت سے کوشش یہ کی ہے کہ کربلا کے شعار، کربلا کے نعرے، کربلا کی نہضت سے اپنے آپ کو کسی طرح وابستہ کریں، کسی طرح جوڑیں، اور وہ بتائیں کہ کربلا کی یہ جنگ انسانیت کی تھی، کربلا کی جنگ فطرت کی پاکیزگی کی حفاظت کی تھی، کربلا کی یہ جنگ صحیح معنوں میں حق و باطل کی جنگ تھی۔ یہ کاروان اہل بیت علیہ السلام کی ایک ایک فرد، میں بار بار اس بات کی طرف زور دے رہا ہوں کہ جب جب ان کو موقع ملا انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ کسی صورت سے ہدایت ہو جائے، کسی صورت سے ہم پیغام اپنا پہنچا دیں۔ اب یہ آپ نے سن لیا، اب ایک اور واقعہ آپ دیکھیں کہ قیس ابن مسہر کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا، بہت سنا آپ نے۔ قیس ابن مسہر امام حسین علیہ السلام کے سفیر ہیں، کوفے گئے ہیں، امام کا خط آپ کے پاس ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ خط جناب مسلم تک پہنچا دیں، لیکن ابن زیاد کے جواسیس کے ذریعے سے جناب قیس ابن مسہر گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ جناب قیس گرفتار ہو جاتے ہیں، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ابن زیاد قیس سے کہتے ہیں کہ ایک راستہ ہے کہ جب ہم تم کو آزاد کر سکتے ہیں، تمہاری جان بچ سکتی۔ توجہ کیجئے گا، جیسے ابن زیاد کہتا ہے جناب قیس خاموش ہیں اور کہتے ہیں وہ راستہ یہ ہے کہ تم اپنے مولا کے خلاف آ کر کے برات کا اظہار کرو، ان کی تنقیص کرو، ان کی مذمت کرو، ان کو برا بلا کہو۔ اب کہتے ہیں جیسے ہی جناب قیس سے یہ بات کہی جاتی ہے، پیشکش ہوتی ہے، جناب قیس نے بغیر کسی فرصت کے، بغیر کسی مہلت کے، بغیر کسی فکر کے، بغیر کچھ سوچے فوراً کہہ دیا ہم تیار ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام سے جو وابستہ ہیں، جو ان کے تربیت کردہ ہیں اور تربیت یافتہ ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کی فکریں کتنی بالندہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ فوراً آپ تیار ہو جاتے ہیں، یعنی دشمن کو اس بات کا بھی موقع نہیں دیا کہ وہ کہیں یہ نہ سوچنے لگے کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے، کہ کہیں لوگ سب جمع ہو جائیں، یہ کچھ اور تو نہ کہہ دیں۔ لہذا اتنے جلدی فیصلہ کیا کہ ابن زیاد کی عقل کو صحیح معنوں پر اپنا قبضہ کر لیا، کہا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، لوگوں کو جمع کیا جائے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا کہ اب تو ہم کامیاب ہو گئے، امام حسین علیہ السلام کا ایلچی سفیر خود ہمارے مقصد کی گفتگو کرے گا۔ جب سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اب جناب قیس ابن مسہر کے پاس کتنا وقت ہے؟ آپ انصاف سے بتائیے، اگر قیس ابن مسہر کو کہ جو دشمن چاہتا ہے وہ کہہ دے تو ظاہر ہے جان بچ جاتی ہے۔ قیس ابن مسہر کو وہ کام کرنا ہے کہ جس کام کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں، وہ کام اس طرح کر نہیں سکتے، یعنی آپ خط اب پہنچا نہیں سکتے، کوفے والوں کو باخبر کر نہیں سکتے کہ امام حسین علیہ السلام کون ہے، ان کا مقصد کیا ہے اور وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ لہٰذا آپ کے پاس وقت اتنا کم ہے کہ اگر آپ نے اس مقصد کو پہنچانے میں ذرا سی بھی دیری کر دی اور آپ نے اظہار برات نہیں کیا معاذ اللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب آپ کو قتل تو ہونا ہی ہے، کیونکہ آپ سے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اظہار برات کریں اور تنقیص کریں، مذمت کریں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ لہٰذا آپ نے یعنی تنظیم کیا ہے، مینج کیا ہے، مدیریت کی ہے وقت کی، کہ اس کم وقت میں ہم کون سے جملے اپنائیں اپنے خطبے میں کہ جن جملوں کے ذریعے سے ہم اپنا پیغام، اپنے مولا کا پیغام بھی پہنچا دیں اور ہدایت بھی کر دیں اس وقت موجودہ تمام لوگوں کی۔ ہماری وہ ذمہ داری کہ جو ہمارے آقا نے جس لیے ہم کو چنا ہے وہ کام پورا ہو جائے۔ اب جناب قیس ابن مسہر ہیں، جاتے ہیں اور جانے کے بعد خطاب کرنے کے بعد فوراً کہتے ہیں کہ دیکھو میں سفیر ہوں حسین ابن علی کی طرف سے، اور اس کے بعد کون حسین ابن علی؟ وہ جو علی ابن ابی طالب کا فرزند ہے اور گویا ان کی نسبت کو رسول کی طرف کہ رسول کا نواسا ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، اور میں اپنے اس امیر کی طرف سے تم تک سفیر بن کر کے آیا ہوں، اور یہ یعنی اس کے بعد ابن زیاد کو وہ تو آپ نے وہ، اور یہ جو ابن زیاد تمہارے سامنے ہے یہ لعین ابن لعین ہے، اور اس کے باپ کی طرف نسبت دی کہ اس کا باپ کون تھا، اور یہ اس وقت کا نمائندہ کتنا ہے۔
کس کا ہے۔ اب جناب قیس ابن مسہر نے بس اتنے جملے کہے۔ اب انصاف سے بتائیے، یہ وہ جملے ہیں کہ جب آپ نے خطبے کا آغاز کیا ہے تو حمد خدا بھی کہی ہے، صلوات بھی بھیجی ہے، درود و سلام بھی بھیجا ہے رسول اکرم پر، تاکہ ابن زیاد کو احساس بھی نہ ہو کہ یہ کچھ اور کہنے جا رہا ہے۔ بہت ہی آرام، سکون، اطمینان کے ساتھ خطبے کا آغاز ہوا ہے کہ دشمن مطمئن ہو جائے کہ نہیں اب یہ میرے مطلب ہی کی بات کرنے جا رہا ہے، کیونکہ اطمینان اس کا بتلا رہا ہے، نہ خوف ہے نہ ڈر ہے۔ اس کا مطلب یہ اب وہی کہے گا جو ہم کہلوانا چاہتے ہیں۔ قیس ابن مسہر نے حمد خدا کے بعد، درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مرتبہ جلدی جلدی اپنا تعارف کرایا، یعنی ایک کوفے والوں، ہم تم تک پیغامبر ہیں اور سفیر ہیں، ایلچی ہیں، نامبر ہیں اپنے آقا حسین کے۔ کون حسین؟ کہ جو تمہاری دعوت کے اوپر یہاں آیا ہے، اور وہ حسین کہ جو علی ابن ابی طالب کا فرزند ہے۔ بس یہ پیغام پہنچایا تھا کہ ادھر سے اعلان ہو جاتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ قتل کرنے کا انداز بھی گویا جناب قیس ابن مسہر کے اس اقدام نے قتل کی کیفیت کو بھی چنا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر اندر مار دیے جائیں اور اس کے بعد کسی کو پتہ ہی نہ لگے تو کوفے والوں کو پتہ کیسے لگے گا کہ ہم کون تھے، ہم کیوں آئے تھے اور ہمارا قاتل کون ہے؟ لہذا ابن زیاد نے جھنجلا کر قیس ابن مسہر کو قتل کا حکم دیا کہ دارالامارہ سے اس کو پھینک دیا جائے اور اس کو باقاعدہ پھرایا جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو سکے۔ قیس ابن مسہر کی روح تو خوش ہو رہی ہوگی کہ آج ہم جس کام کے لیے آئے تھے، نامہ لے کر کے آئے تھے، خط لے کر کے آئے تھے تاکہ کوفے والوں کو بتائیں، آج ہم اس خط کو نہیں پہنچا سکتے، لیکن میری موت، میرا جنازہ اور میری شہادت گلی گلی میں لوگوں کو بتائے گی کہ ہم کون ہیں۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے سفیر ہیں، ان کے نامہ بر تھے اور اس کام کے لیے آئے تھے تاکہ تم لوگوں کو آگاہ کر سکے کہ تم نے بلایا تھا، میرا آقا آ چکا ہے، لیکن ابن زیاد جو اس وقت اس شہر کا حاکم ہے وہ میرا قاتل ہے، اس نے ہم کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خاندان وہ خاندان ہے ہدایت کا کہ جس کا کام صرف لوگوں کی ہدایت کرنا ہے۔ اب آپ آئیے دربار، یہاں کوفے کی بات ہم ختم کر رہے ہیں اور اب کوفے سے یہ قافلہ بڑھتا ہے آگے، شام تک آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں شام میں جو اس قافلے کی اہل حرم کی طرف سے اقدامات ہوئے، ان اقدامات کے اوپر بھی آپ اگر نگاہ ڈالیں، اس لیے کہ دیکھیے اب شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد سے حوصلے بنی امیہ کے اور بھی زیادہ جری ہو چکے ہیں۔ ولو بہت محدود عرصے کے لیے یزید نے کچھ اس طریقے سے اقدامات کیے ہیں کہ جیسے ہم نادم ہیں اور ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا اور یہ ابن مرجانہ نے اپنی خود سرانہ طور پر یہ کام انجام دیا ہے، بلکہ البتہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور وہ اندر سے باقاعدہ خوش تھا۔ اس کے اقدامات یہ بتلا رہے ہیں، اس نے خود دربار شام میں ایک صحابی کے قتل کا حکم دیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور اسی صورت سے وہ جو یہودی تھا جب اس نے للکارا ہے واہ تجھ پر تو اپنے پیغمبر کی بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے اور اس کے بعد ان کے دندان مبارک کے ساتھ بے حرمتی کر رہا ہے، تو اس نے اس کو قتل کا حکم دیا ہے۔ یہ سب دربار کا واقعہ ہے، یعنی ابن زیاد کا، لہذا یعنی یزید کا۔ اب یزید کی طرف سے لوگ وکالت کرتے رہے، لیکن خود یزید کا جو کردار ہے، یزید کی جو گفتگو ہے، یزید نے جو کچھ بیان کیا، جو کیا ہے، جو تاریخوں نے لکھا ہے، اس کو تو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ حالات اور بدتر ہو چکے ہیں۔ ولو میں نے عرض کیا کہ بہت ہی محدود وقت کے لیے کچھ سکوت طاری ہوا ہے دربار شام کی طرف سے، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے اسی حالات کا بہترین فائدہ اٹھایا ہے۔ سید سجاد علیہ السلام ہیں، بازار شام سے گزر رہے ہیں اور ایک مرتبہ ایک ضعیف آدمی ہے کہ جو سید سجاد کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور کہتا ہے واہ کیا تعریف ہے اس پروردگار کی کہ جس نے تمہارے مردوں کو قتل کیا اور تم کو رسوا کیا اور تمہارے گھر والوں کو قیدی بنایا۔ سید سجاد کی نگاہیں ایک ہادی کی نگاہیں، اللہ کا طرف سے منتخب ہادی ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ غافل ہے، جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ امام رکتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ امام نے بازار شام میں، راہ شام میں دو لوگوں کی ایسی برخورد اور دو لوگوں کے ساتھ جو آپ کا مڈبھیڑ ہوئی ہے، دونوں کو جو الگ الگ انداز سے جواب آپ نے دیے ہیں، اس کو تاریخ نے بہت اچھی طرح اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہوا ہے،
اور دونوں کو آپ نے اس طریقے کا جواب دیا جو ایک ہادی اس کو متوجہ کر سکتا تھا۔ ایک تو جواب تھا طلحہ کے بیٹے نے جب آپ سے سوال کیا، اور اس کے بعد امام کو اس حال میں دیکھنے کے بعد ظاہر ہے آپ قیدی ہیں، زنجیروں میں جکڑے میں۔ طلحہ کا بیٹا ایک مرتبہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے عاقبت خراب ہوتی ہے انسان کی اگر حق کے مقابل میں آ جائے۔ علی علیہ السلام کے مقابلے میں آنے کے نتیجہ کیا ہوا کہ آج طلحہ کا بیٹا امام حسین علیہ السلام کے قتل کے اوپر جو یزید کی جانب سے ہوا ہے، سید سجاد علیہ السلام سے وہ کہتا ہے کہ بتاؤ کہ آج تم نے اپنے آپ کو کیسا پایا، آج تم نے اپنی ہار کا احساس کر لیا، تم ہارے کہ نہیں ہارے۔ سید سجاد علیہ السلام نے ایک مرتبہ مرحوم علی نقی صاحب یہاں پر فرمایا کرتے تھے کہ وہ توقع کی گرانی کہ جس سے آپ کا سر جھکا جا رہا تھا، نیچے کی طرف تھا سر، لیکن جیسے ہی اس طریقے سے باطل کی طرف سے آواز اٹھتی ہے، باطل کے سینے سے آواز اٹھتی ہے، اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ گویا ہم نے حق کو دبا دیا، کہ بتاؤ سید سجاد کہ تم جیتے کہ ہارے۔ تو اس وقت سید سجاد علیہ السلام نے سر کو اونچا کیا، اونچا کر کے بتایا کہ ابھی گلدستہ اذان سے جب اذان کی آواز آئے گی تب میں تجھ سے پوچھوں گا کہ بتا جنگ ہم جیتے ہیں کہ ہارے۔ ایک یہ آپ کا انداز تھا، اور ایک اس ضعیف شخص کے مقابل میں کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے آپ کے مردوں کو قتل کیا اور آپ کے گھر والوں کو یعنی ان کے عورتوں کو اسیر بنایا۔ امام فرماتے ہیں کہ تو لگتا ہے کہ تو نے قرآن پڑھا ہے، تو قرآن کا حافظ ہے۔ ہاں میں قرآن کو پڑھا ہوں، ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، ہم قرآن کے حافظ ہیں۔ بہت اہم بات ہے، اس پر بہت سنا ہوگا آپ نے، جس چیز کی طرح ہم متوجہ کرانا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کو اور اپنے تمام مخاطبین کو۔ سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو نے کیا آیہ قربہ پڑھی ہے؟ وہ کہتا ہاں میں نے پڑھی ہے۔ پتہ ہے آیہ قربہ کا مصداق کون ہے؟ آیہ قربہ سے مراد کون ہے کہ جس کی محبت کو خداوند عالم نے واجب قرار دیا؟ کہتا ہے نہیں، کہا ہم ہیں کہ جن کی محبت کو واجب قرار دیا، ہم اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد حضرت آگے اس سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ تم نے آیہ تطہیر پڑھی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ وہ حافظ کہتے ہیں ہاں میں نے آیہ تطہیر پڑھی ہے، مجھے پتہ ہے۔ آپ نے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ آیت تطہیر میں کس کی طہارت کے لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا جس خاندان اور جس کا تذکرہ کر رہا ہے خداوند عالم نے، جس کی اہل بیت کی ضمانت، جس کی طہارت کی ضمانت لی ہے وہ ہم ہیں، ہمارا گھرانہ ہے، ہم اہل بیت ہیں۔ اور اسی صورت سے آپ نے آیتوں پر آئے تھے، اور اس کے بعد آیہ مبالہ آپ نے کہا آیہ مبالہ تم نے سنی ہے، تم نے پڑھی ہے؟ کہا ہاں میں نے پڑھی ہے۔ کہا مراد تم کو پتہ ہے کہ اس میں نسانہ سے کون مراد ہے، ابنانہ سے مراد کون ہے، انفسانہ سے مراد کون ہے؟ یہ وہ منزل ہے کہ اس کے بعد جب اس کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، امام کے پیروں پر گرتا ہے معافی اور معذرت، اور اس کے بعد وہ وہی شخص ہے کہ جو شدید ترین انداز میں اب امام کا محب ہے، اس خاندان کا محب بن جاتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ مشکل جو سید سجاد علیہ السلام نے اس وقت حل کی تھی، اب سے 1400 سال پہلے، آج اگر ہم آج کے عالم اسلام سے گفتگو کریں تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم میں کوئی رشد پیدا ہوئی، ہم میں کوئی تکامل پیدا ہوا، کوئی ترقی پیدا ہوئی، کوئی پیش رفت ہوئی؟ آج بھی اگر آپ حفاظ قرآن سے پوچھئے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے پوچھئے، ان کو آیہ تطہیر پتہ ہوگی، ان کو آیہ قربہ پتہ ہوگی، ان کو آیہ ولایت پتہ ہوگی، ان کو آیہ مباہلہ پتہ ہوگی، ان کو سورہ دہر پتہ ہوگا، یاد ہوگا۔ لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ آیہ تطہیر سے مراد کون ہے، نہیں معلوم۔ آیہ قربہ کا مصداق کون ہے، نہیں معلوم۔ آیہ ولایت کا مصداق کون ہے، نہیں پتا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ مشکل جو اس وقت تھی وہی تو آج بھی باقی ہے۔ لہذا سید سجاد علیہ السلام نے اس وقت جو پہلو کی طرف اشارہ کیا، ایک قاریان قرآن، ایک تالیان قرآن، ایک قرآن کو حفظ کرنے والے، ایک قرآن کی تلاوت کرنے والوں، ایک قرآن کی قرات کرنے والوں، تمہارا بڑا مقام ہے، تم لائق ثواب ہو، مستحق ثواب ہو، لیکن کم سے کم اپنے آپ سے یہ بھی تو پوچھو کہ آیہ تطہیر کس کی شان میں نازل ہوئی؟ تم کم سے کم اپنے آپ سے یہ بھی تو پوچھو کہ آیہ قربہ کہ جس کے لیے واجب قرار دیا جا رہا ہے، جس کی محبت کو قرآن واجب قرار دے رہا ہے، وہ گھرانہ کون ہے؟ وہ کون ہے قرابت دار جن کی محبت کو واجب قرار دیا جا رہا ہے؟ پوچھو تو کم سے کم یہ آیہ ولایت کا مصداق کون ہے؟ پوچھو تو کہ ابنانہ سے مراد کون ہے؟ ہم سے نہ پوچھو، تاریخ سے پوچھو، مفسرین سے پوچھو، بیضاوی سے پوچھو، کشاف سے پوچھو، زمخشری سے پوچھو، رازی سے پوچھو۔
تفسیر کبیر سے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو، معلوم تو کرو۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم ہو اور اگر وہ اپنے قوم والوں کو، اپنے گروہ والوں کو بتائے نہ تو خدا کی لعنت ہوتی ہے اس پر۔ حدیث میں آیا ہے کہ واجب ہے ہر راہبر کے اوپر، ہر ہادی کے اوپر، ہر نمائندے کے اوپر اپنے قوم کے، کہ اپنے قوم والوں کو وہ حقائق سے آگاہ کرے، روشناس کرائے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ سید سجاد علیہ السلام نے اس مارے کو کس طرح سر کیا۔ کیا ہدایت کا دامن آپ سے ہاتھ سے چھوٹا؟ یعنی جو آپ کی ذمہ داری تھی ہدایت کی، اب صرف یہی زمانہ نہیں، ابھی تو آپ دربار شام میں پہنچے نہیں ہیں، اور جب آپ دربار سید سجاد علیہ السلام ہیں جو اب بازار سے دربار شام کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک طرف مصائب ہیں وہ اپنی جگہ، ایک طرف سید سجاد علیہ السلام نے شام کے مصائب کا تذکرہ کیا۔ آپ سے روایتیں ہیں کہ ہم کو کس طرح ستایا گیا، ہم کو کس طرح لے جایا گیا، وہ دوسری، وہ ایک منزل ہے۔ لیکن سید سجاد علیہ السلام کی بعنوان ایک امام، ایک بعنوان ایک ہادی، جو آپ نے ذمہ داریوں کو نبھایا ہے، اس ہدایت کی ذمہ داری کو، آپ قیدی بن کر کے دربار شام میں وارد ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ منزل کی جہاں پر یزید سر امام حسین سے بے حرمتی کر رہا ہے، بہت سنا ہے آپ نے۔ لیکن سید سجاد علیہ السلام جس وقت ایک خطیب ہے کہ جو علی علیہ السلام کے سلسلے میں گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، اور ادھر یزید ہے کہ جو وحی الہی کا انکار کر رہا ہے، بنی ہاشم کا مسخرہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ سب لعب و لعب تھا اس خاندان کا۔ سید سجاد علیہ السلام ان زنجیروں کے ساتھ، ان بیڑیوں کے ساتھ اور اس کراں توق کے ساتھ ایک مرتبہ بلند ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں یا یزید اذن لی، مجھ کو اجازت دے کہ انا ارکب الحاذی الاحواد، میں ان لکڑیوں کے ڈھیر کے اوپر جا کر کے کچھ گفتگو کروں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سید سجاد علیہ السلام کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ جگہ چاہے شکل ممبر ہو، اگر وہاں سے فضائل اہل بیت نہ ہو، اگر پیغام خدا بتایا نہ جائے، اللہ کی رضا کی گفتگو نہ ہو، اور اللہ کے غضب کے لیے گفتگو ہو رہی ہو، تو ولو شکل ممبر ہو، لیکن وہ ممبر نہیں بلکہ لکڑی کا ڈھیر ہے، لکڑی کا ایک گویا ایک اکٹھا کر دی گئی ہیں لکڑیوں کے ڈھیر کو۔ لیکن اگر پالان شتر بھی ایک جگہ جمع کر دیے جائیں اور وہاں سے حکم خدا بیان کیا جائے، وہاں سے ولایت علی کا اعلان ہو، وہاں سے پیغام خدا بیان ہو، تو پھر وہ ممبر بن جاتا ہے۔ آج آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، غدیر میں سبھی قائل ہیں پالان شتر کا ممبر بنا۔ اس کا مطلب ممبر اگر کوئی چیز کسی شے کو ممبر بنا دیتی ہے، وہ حکم خدا کی تبلیغ، دعوت خدا، اللہ کے پیغام کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یعنی جس میں ولایت اہل بیت، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پیغام چھپا ہو۔ لہذا سید سجاد علیہ السلام جانے کے بعد پہلے تو اس خطیب کو للکارتے ہیں کہ تو نے رضائے مخلوق کی خاطر اللہ کو ناراض کیا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھ کو اجازت دی جائے کہ میں کچھ بولوں۔ یزید پہلے ابتدا میں کوشش یہ کرتا ہے کہ اجازت نہ دے، لیکن جن لوگوں کو اس نے جمع کیا ان کا اتنا اصرار ہوتا ہے کہ یہ قیدی ہے، یہ کیا کرے گا، ہاتھوں میں جکڑا ہوا ہے، سب کچھ تمہارے اختیار میں ہے، ان کو کیا پتا۔ لیکن یزید یہاں پر ایک جملہ کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، یہ بنی ہاشم کا جوان ہے، یہ اس وقت تک ممبر سے آئے گا نہیں، نیچے نہیں اترے گا جب تک کہ یہ ہم کو رسوا نہ کر دے۔ یہ تاریخ کے جملے اٹھا کر کے دیکھیں، یہ اس لیے کہ یہ اس کو علم بھرایا گیا ہے، یہ علم اس کو بھرایا گیا، یہ علم لدنی کا مالک ہے، لہذا یہ بغیر ہمارے اور ہمارے خاندان کو رسوا کیے ہوئے آئے گا نہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، سید سجاد علیہ السلام نے یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر شام کے جو حالات تھے اور شام کا جو ماحول تھا وہ سب کچھ امام وقت کو پتا ہے۔
پتہ ہے کہ اس دربار میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو کتنا ڈارک میں رکھا گیا، کتنی تاریکی میں رکھا گیا، کتنا اندھیروں میں رکھا گیا ہے. لہذا سید سجاد علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہے، خدا کی قسم، ارشاد فرماتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا عرفہ. اس کے بعد پھر جب اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں کون ہوں، اٹھا کر کے دیکھیں کہ میں کون ہوں. میں مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی کا فرزند ہوں، میں زمزم کا فرزند ہوں، میں مکے کا فرزند ہوں، میں منا کا فرزند ہوں، میں حرم کا فرزند ہوں، میں ہل کا فرزند ہوں. میرے بابا نے 2 بیعتیں کی، میرے بابا نے 2 تلواروں سے جنگ کی. میرے بابا، اللہ اکبر، خداوند عالم نے ہم کو 7 فضیلتیں ایسی دیں جو کسی کو نہیں دی. خداوند عالم نے ہم کو اتنے شرف دیے. آپ نے اپنے فضائل کو گنوایا، اپنے شرف کو گنوایا، اپنی کرامتوں کو گنوایا. خداوند عالم نے ہم کو اکرام بخشا، ہم کو بزرگی بخشی اپنے نبی کے ذریعے سے. اور یہی وہ جملہ تھا جو جناب زینب نے ابن زیاد کے مقابل میں کہا تھا کہ خداوند عالم نے ہم کو ہمارا جو اکرام کیا ہے، وہ اکرام اس لیے کیا ہے کہ ہم کو اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو بزرگ بنایا، ہم کو عظمت دی ہے، ہم کو شرف بخشا ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ جو جناب سید سجاد یزید کے دربار میں بیان کر رہے ہیں. اور آپ کا خطبہ اس طریقے سے بیان ہو رہا ہے کہ اچانک جو لوگوں کو جمع کیا تھا، وہ ایک مرتبہ یزید کو خطاب کرتے ہیں، یزید تو نے تو مجھ سے کچھ اور کہا تھا. تو نے تو کہا تھا کہ کچھ باغی ہیں کہ جنہوں نے علم بغاوت تیرے مقابل میں بلند کیا ہے. یہ تو خاندان بنی ہاشم ہے، یہ تو خاندان رسالت سے تعلق رکھتا ہے. انا نحنو معدن رسالہ و مختلف الملائکہ. اور اس طریقے سے جب تعارف جناب سید سجاد علیہ السلام نے کرایا تو گویا یہ وہ چشمہ ہدایت سے ہدایت کا جیسے جھرنا پھوٹ رہا ہو. اور جن کے بعد ظرف تھے ہدایت کی قابلیت کے، ان ظرفوں نے جذب کی ہدایت. اور کتنے ایسے لوگ تھے کہ جن کے اوپر مسئلہ واضح اور روشن ہوا. سید سجاد علیہ السلام کی ابھی ذمہ داری یہیں پر نہیں ہے. اور اب یہ سلسلہ جناب سید سجاد علیہ السلام کا شام کے بعد جب آپ وہاں سے چھٹ کر مدینے آئے ہیں اور وہ مدینے کے ابتدائی مراحل جب گزر جاتے ہیں اور ادھر واقع ہررا پیش آتا ہے، سامنے رونما ہوتا ہے. سید سجاد ان حالات میں اب کیا کریں گے؟ بنی امیہ کا سخت ترین دور، مروان عبد الملک کہ جو بالکل علنی طور کے اوپر اب دین خدا کے مقابل میں آ چکے ہیں، جس نے قرآن کو رکھ کر کے کہا ھذا الیوم فراق بینی و بینک، آج ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہو گئی ہے، اس کے بعد ہمارا تمہارے سامنے کوئی جو ہے رابطہ نہیں ہوگا. یہ قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ کون کہہ رہا ہے؟ عبد الملک کہہ رہا ہے. ان زمانوں میں سید سجاد علیہ السلام نے کیا کیا اور کس طریقے سے اس سماج میں لوگوں کی ہدایت کی اور کون سی روش اپنائی ہے. کیونکہ دشمن اتنا جری ہو چکا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد ان کے سروں کو نوکے نیزہ پر وہ پھرا چکا ہے. ان کے گھر والوں کو شہر بشہر اسیر بنا کر کے پھرایا. مکے میں کعبے کے پردے کو اس نے منجنیق کے ذریعے سے زخمی کیا، آگ لگوا دی. مدینے کی مسجد کے اندر اس نے گھوڑے اور گدھے بنوا دیے. ایک عام اعلان کر دیا مدینے میں اپنے لشکر والوں کو تمہارے لیے سب کچھ مباح ہے. اب آپ بتائیے ایسے حالات میں سید سجاد اب کیا کرتے کہ جس کے ذریعے سے کاروان ہدایت رکنا بھی نہیں چاہیے اور جن لوگوں کو ہدایت کی ضرورت ہے ان تک پیغام ہدایت بھی پہنچے، اور جو ہادی ہیں وہ اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے نزدیک ترین افراد کی بھی حفاظت کریں، تاکہ نسلہ بعدی تک یہ پیغام ہدایت پہنچ سکے. لیکن یہ کام اتنے آسان نہیں تھے، سخت تھے. سید سجاد علیہ السلام نے انہی سختیوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ شام میں ہمارے ساتھ وہ مصائب اور آلام پیش ہوئے کہ جن کا ذکر کرنا، بیان کرنا اتنا زیادہ سخت ہے کہ اگر انسان غور کر لے کہ تو غور کرنے ہی میں اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون ٹپکے گا.
کہ جس کی طرف امام زمانہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ میرے آقا ہم کو زمانے نے بہت پیچھے چھوڑ دیا، لیکن آپ کے مصائب و آلام کے اوپر ہم آنسو نہیں بلکہ خون کے آنسو بہائیں گے اور صبح و شام گریا کریں۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے شام اور کوفے میں جس طریقے سے انہوں نے اپنی اس سخت ترین حالات میں امامت کو قبول کیا ہے اور امامت آپ تک منتقل ہوئی ہے، اور اس کے بعد اب آپ کے ذمہ کاروان ہدایت ہے جس کو آگے لے جانا ہے۔ کوفے میں اور شام میں آپ کے ساتھ بیویاں بھی ہیں، اہل حرم بھی ہیں، انہوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا، آپ کی ہمراہی دی، اور بہترین اب آپ کی اس کاروان ہدایت میں وہ لوگ تعاون کر رہے ہیں اور آپ کے مددگار ہیں۔ لیکن کیا یہ تمام سختیاں آسان تھیں؟ ایک اگر اس کربلا کے بعد کے مصائب کے اوپر کوئی نگاہ ڈالے اور دیکھے تو کربلا میں جو کچھ مصائب تھے اس کی حد تھی، اس کی انتہا تھی، لیکن کربلا کی شہادتوں کے بعد جو مصائب کا آغاز ہوا، شروعات ہوئی ہے، اس کی تو انتہا ہی نہیں پتہ لگتی، اس لیے کہ اس کے بعد والے جو مصائب تھے اور جو مصیبتیں تھیں اور جو دشمن کی طرف سے ایذا رسانی تھی وہ روحانی اذیتیں زیادہ تھیں۔ وہ روحانی اذیتیں کس طریقے سے؟ یہی وجہ ہے کہ سید سجاد علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا تو آپ نے کبھی کربلا کا نام نہیں لیا، آپ نے کوفے کا بھی نام نہیں لیا۔ کوفے میں سختیاں تھیں، لیکن ایک منزل وہ بھی آتی ہے جب کوفے والوں کو خبر لگتی ہے اور وہ متوجہ ہوتے ہیں تو کوفے کے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوفے سے بہت جلدی ابن زیاد مجبور ہو جاتا ہے اس قافلے کو شام کی طرف روانہ کر دے، لیکن شام پہنچتے پہنچتے راستے کی جتنے منازل تھے، جتنی مسافتیں تھیں، یہ 800 کلومیٹر کا سفر اس وقت کا وہ قافلہ اور کاروان کہ جس میں بیویاں ہیں، بچے ہیں، ایک مرد ہے سید سجاد علیہ السلام اور باقی جتنے لوگ ہیں، دشمن کی طرف سے 500 سپاہی ہیں، ان تمام 500 سپاہیوں کا راستے میں کس طرح کا رویہ، کس طرح کا برتاؤ، سارے مصائب اس کی اصلی کیفیت کے اعتبار سے بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ ایک منزل اسی مسافتوں کی یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ ایسی جگہ آ جاتی ہے کہ جہاں سخت گرمی ہے، آفتاب کی تپش بہت زیادہ ہے، یہاں پر قافلہ روک دیا جاتا ہے۔ نہیں پتہ، شاید اس طریقے کی ان کو تاکید و سفارش ہو کہ دیکھو جہاں جتنی زیادہ اذیتیں اس کاروان کو دی جا سکتی ہوں اتنی زیادہ کوشش کرنا، لہذا یہاں نہ کوئی سایہ تھا نہ کوئی درخت تھا۔ ہاں ان دشمنوں نے اپنے لیے سائبان کا انتظام کیا تھا، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ یہاں پر فرماتی ہیں کہ صرف کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں میں اپنے بھتیجے کو، اس لیے کہ جو علالت کی حالت میں ہے، جو مریضی کی حالت میں ہے، جو نقاہت کی حالت میں ہے، میں ایک اونٹ کی پیٹھ کے کنارے جاتی ہوں اور اپنے بھتیجے کو وہاں پر لٹا دیتی ہوں تاکہ اس اونٹ کی پیٹھ کے ذریعے سے جو سایہ مل رہا ہے اس سائے میں وہاں پر اس کو تھوڑا سا سکون دلا سکوں۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں ہاتھ کے ذریعے سے آپ نے کسی ضرورت سے اپنے اس بھتیجے کے اوپر ہوا دینا شروع کی، لیکن دشمنوں نے جب یہ دیکھا تو کہتے ہیں یہ بھی برداشت نہیں ہوا، یہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ بس میرے عزیز دوستوں، اب وہ منزل بھی آ جاتی ہے کہ جب آپ شام میں پہنچ چکے ہیں، شام کا دربار ہے، شام کا زندان ہے، لہذا آپ شام کے نہ دربار کے مصائب اور نہ وہاں کے بازار کے مصائب و آلام کبھی بھولے ہیں۔ سید سجاد سے جب بھی کسی نے پوچھا تو آپ نے یہی فرمایا، الشام الشام الشام۔ آپ کے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ آپ سے سوال کر لیا، آپ کے صحابی ہیں منہال، فرماتے ہیں آقا آپ کتنا گریہ کریں گے؟ تاریخ میں بہت زیادہ گریہ کرنے والوں میں جو نام گنوائے گئے ہیں وہاں دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ جناب سید سجاد کا بھی نام ہے۔ کربلا کے بعد آپ کو تقریباً 34 سے 35 سال کی حیات ملی، آپ اس پوری زندگی گریہ کرتے رہے۔ آپ کے پاس پانی آتا تھا، آپ آنسو بہاتے تھے، وضو کے لیے پانی لایا جاتا تھا، آنسو بہاتے تھے، کھانا دیکھتے تھے، آنسو بہاتے تھے، یہاں تک کہ قصاب گویا کسی جانور کو آپ کے سامنے ذبح نہیں کرتے تھے، آپ پردہ ڈال لیتے تھے تمام قصاب
تاکہ امام کی نگاہ نہ پڑنے لگے۔ امام کا کبھی ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آ گیا، آپ ایک قصاب سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بتاؤ کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرتے ہو تو کیا تم اس کو کھانا دیتے ہو، پانی پلاتے ہو؟ قصاب کہتے ہیں آقا اصل ہم قصابوں کا ہمارا یہ عادت ہے، ہماری یہ سیرت ہے، ہم کسی بھی جانور کو بغیر پانی دیے ہوئے ذبح نہیں کرتے ہیں۔ امام کہتے ہیں ہائے میرے بابا کو تو پیاسا قتل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد امام پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کیا تم خنجر کو جس خنجر سے ذبح کرتے ہو، جس وسیلے سے ذبح کرتے ہو وہ کن تو نہیں ہوتا؟ قصاب کہتے ہیں نہیں، ہم ہمیشہ اس کو اور زیادہ اس کی دھار کو تیز کر لیتے ہیں تاکہ جانور کو اذیت نہ ہو۔ امام فرماتے ہیں لیکن میرے بابا کو کند خنجر سے ذبح کیا گیا۔ اور اس کے بعد امام پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہیں ایسا تو تم نہیں کرتے کہ کسی جانور کو کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرو؟ قصاب کہتے ہیں نہیں آقا ہم ایسا بھی نہیں کرتے۔ امام کہتے ہیں لیکن میرے بابا اور چچا بھائیوں کے ساتھ تو وہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے سامنے ذبح ہو رہا ہے، بہن کے سامنے بھائی کو ذبح کیا جا رہا ہے، بچوں کے سامنے باپ کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جناب منال پوچھتے بھائی میرے آقا کب تک روئیے گا، آقا کب تک روئیے گا؟ سید سجاد فرماتے منال یہ بتاؤ یعقوب کے کتنے فرزند تھے؟ یعقوب کا ایک فرزند جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، لیکن اتنا روئے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب یعقوب کی آنکھیں پتھر ہو گئی تھی، سفیدی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اے منال میرے تو 18 اسماعیل ہمارے سامنے ذبح کر دیے گئے۔ منال کہتے ہیں آقا شہادت تو آپ کی میراث ہے، بس امام سے برداشت نہیں ہوا۔ کہتے منال تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہماری میراث ہے۔ منال یہ بتاؤ کیا ہماری میراث یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر کی عورتوں کو سر ننگے پھرایا جائے، اور جس کی دادی کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھاؤ؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ شب اربعین ہے، کہیں مصائب میں کوئی کمی نہ ہو۔ اے کاش کہ آج ہم لوگ کربلا کی سرزمین پر ہوتے، شب اربعین کربلا میں کرتے، اس سرزمین پر ہوتے کہ جہاں کے اوپر بعض روایتوں کے مطابق پہلے ہی اربعین میں اہل حرم بھی پہنچے، جابر بھی پہنچے، جہاں تیاری کی جا رہی ہوگی آج کتنا ہجوم ہوگا سرزمین کربلا کے اوپر اپنے آقا مظلوم کی زیارت کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سید سجاد علیہ السلام کبھی شام کے مصائب بھول نہیں سکتے، یہی وجہ کہتے ہیں شام اور اس کے بعد راوی کہتا ہے سید سجاد فرماتے کہ شام کی 7 مصیبتیں ایسی ہیں جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے گنوانا شروع کرتے ہیں۔ سید سجاد میرا آقا میرا مظلوم امام فرماتا ہے ہم کو اس انداز سے شام کی بازاروں میں لے جایا جا رہا تھا، آگے بیویوں کو کیا گیا تھا، چاروں طرف سے نیزہ برداروں نے نیزے لیے ہوئے تھے، تلوار ننگی تلواریں ان کی ہاتھوں میں تھی، اور نیزوں کی نوکوں سے ہم پر حملہ کرتے تھے، چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور مستقل طور کے اوپر زبان درازی کر رہے تھے، اور آپ پیچھے نیزوں کے اوپر ہمارے باپ ہمارے چچا کے سر ہوا کرتے تھے، ہمارے بھائیوں کے سر تھے۔ تماشا دیکھنے والے ہمارے گھر قوالی عورتوں کی طرف نگاہیں اٹھا کر کے دیکھ رہے تھے۔ آج سید سجاد فرماتے ہیں دوسری مصیبت یہ تھی کہ ان ظالموں نے ہر عہدج میں سروں کو لا کر کے رکھا تھا جہاں پر بیویاں موجود رہتی تھی۔ ہماری پھوپھی زینب کے سامنے ہماری
بڑی پھوپھی ام کلثوم کے سامنے میرے بابا امام حسین کا سر، میرے چچا کا سر میری پھوپھی زینب ام کلثوم کے سامنے رکھا تھا، میرے بھائی اکبر و قاسم کا سر میری بہنوں کے سامنے رکھا تھا۔ ارے جس کو دیکھنے کے بعد بیبیاں واہ ودا واہ علی واہ حسینہ کے نعرے بلند کر رہی تھی، اور اس کے بعد کہتے اس طریقے سے سروں کو لے جا رہے تھے کہ کبھی راستے میں سر گر جاتے تھے، آپس میں سروں سے بازی کھیلتے ہوئے آگے بڑھتے تھے۔ تیسری مصیبت یہ ہے کہ پوری طریقے سے ہم کو صبح سے شام تک شام کی گلی اور کوچوں میں پھرایا، شام کے گلی اور کوچوں میں پھرایا، اور شام کی جو خواتین اپنے گھروں کی چھتوں سے ہمارے سروں کے اوپر پتھر پھینکتے تھے، آگ پھینک رہی تھی، ایک آگ کی چنگاری ہمارے امامے کے اوپر آ کر کے گری، میرے ہاتھ پہ سے گردن سے بندھے ہوئے تھے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہم اپنے سر کی امامے کے اوپر چنگاری کو ہٹا نہیں سکتے تھے، میرا امامہ جلا، ساتھ ہی ساتھ میرے سر کے اوپر بھی آگ کے اثرات پہنچے، اور اس کے بعد فرماتے پھر ہم کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماں کو یہود و نصارہ کے گھروں کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کہتے یہی وہ لوگ ہیں جن کے آبا اجداد نے تمہارے بابا اجداد کو قتل کیا ہے، آؤ آؤ ان سے بدلہ لو۔ کہتے وہ لوگ بھی آگ پتھر مٹی اور لکڑیوں کے ذریعے ہمارے سروں پر پھینکتے تھے، پھر آگے بڑھ کر کے کہتے تھے، اعلان کرتے تھے ان کا کوئی احترام نہیں ہے، ان کا کوئی احترام نہیں، آؤ ان کو قتل کر دو، ان کو مار ڈالو۔ بس میرے عزیزوں تو بتائیے کہ یہ مصائب کیسے برداشت ہوں گے، اور رسول کی نوازیوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا، علی کی بیٹیوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد سید سجاد فرماتے ہیں ایک مصیبت تو اتنی سخت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں کو بازار شام کی اس بازار میں لے جاتے ہیں کہ جو غلام کنیزوں کو بیچا جاتا ہے، غلام کنیزوں کی خرید و فروش کی جگہ پر لے جایا جاتا ہے۔ خداوند عالم نے ان کو اس کام پر قدرت نہیں دی، لیکن میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، خاندان اہل بیت کو، رسول کی نوازیوں کو ایسی بازار میں لے جانا، آگے تصور کرے تو انسان کا دم نکل جائے۔ زینب اور وہ مقام جہاں کنیزیاں بیچی جاتی ہو، ام کلثوم اور وہ بازار جہاں کنیزیاں خرید و فروش ہو، سکینہ فاطمہ سید کہتے ان کو اس بات کی قدرت نہیں دی، لیکن ہم لوگوں کو وہاں پر بھی لے جایا گیا کہ جہاں کے اوپر خرید و فروش ہوتی تھی۔ مجھے نہیں پتا بچوں پر کیا گزری، ہاں لیکن مقاتل نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے یہ قافلہ دربار شام میں پہنچا، دربار شام میں جو کچھ ہوا، ہاں میرے عزیز دوستوں، لیکن ایک ایسی مصیبت کا بھی موقع ہے، میں کہتا ہوں وہ واقعہ ہوا نہیں، لیکن بیان خالی اس کی تکرار موت کے لیے کافی ہے۔ دربار شام میں ایک شامی ہے، قافلے کی خواتین و بچیاں بیٹھی ہیں، ایک مرتبہ شامی یزید کو خطاب کرتا ہے، یزید سے کہتا ہے اے یزید اے امیر، ہم کو ان میں سے ایک کنیز دے دے، مجھ کو ایک کنیز کی ضرورت ہے، مجھ کو ایک کنیز دے دے۔ کہتے بھائی یہ سننا نیچے سننا تھا کہ بچیوں نے اپنے آپ کو زینب کے قریب پہنچایا، ان کے دامن سے چمٹ جاتی ہے، زینب ایک مرتبہ کھڑی ہوتی ہے، وائے تجھ پر لعنت ہو خدا کی، تجھ پر خدا نے تجھ کو یہ سلطہ و قدرت نہیں دی،
یزید کہتا ہے نہیں نہیں، اگر میں چاہوں تو یہ کر کے رہوں گا۔ جناب زینب کہتی ہے ہرگز تو یہ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ تو ملت اسلامیہ سے نکل جانے کا اعلان کرے۔ اور اس کے بعد جب وہ مرد شامی جو موجود تھا اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ رسول کی بیٹیاں، یہ رسول کی نوازیاں، یہ علی کی بیٹیاں، نازم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ میں عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں اس واقعے کو سننے کے بعد آیا گریہ کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ شب اربعین پہنچ چکی ہے، ہمیں پرسہ دینا ہے امام وقت کو، ہمیں پرسہ دینا ہے امام زمانہ کو، ہماری بیویوں کو آج پرسہ دینا ہے زینب ام کلثوم کو، آج پرسہ دینا ہے سید دو عالم کو، سید کونین کو۔ ہاں پہلا اربعین، ارے اب تک نتیجہ ہوا نہ 10واں ہوا نہ 20واں ہوا نہ 1 مہینے کے بعد، نہیں، ارے یہ زندان میں کب روتے، کب ماتم کرتے؟ یہی وجہ ہے کہ جب رہائی کا حکم آتا ہے تو بیویوں نے کہا تھا، زینب نے فرمایا تھا اے سید سجاد جا کر کے کہہ دو کہ ہم نے ابھی تک اپنے والی و وارث کے اوپر آنسو نہیں بہائے، ہم پہلے روئیں گے، ماتم کریں گے۔ صفِ عزا بچ گئی۔ آج جب آپ ہم جیسے گناہگاروں سے مصائب سنتے ہیں، کربلا و کوفہ شام کے واقعات سنتے ہیں تو برداشت نہیں کر پاتے۔ انصاف سے بتائے اگر خطیبہ زینب ام کلثوم ہو تو کس طرح برداشت ہوں گے؟ ہاں وہ منزل بھی آ جاتی ہے، سفید بچھی ہے، شام کی عورتیں آتی ہیں، زینب مصائب بیان کر رہی ہے۔ واہ محمد عوالیہ، یہ مذاہب وہی عزاداری 1 دن نہیں 2 دن نہیں، روایتیں بتاتی ہیں 1 ہفتے تک جناب زینب نے کربلا کے مصائب کا تذکرہ کیا ہے۔ لوگ آمادہ ہو چکے ہیں، اب شام سے چلنا ہے۔ سید سجاد نے کہا سب لوگ آمادہ ہو، اس لیے کہ اب آگے بھی بڑھنا ہے، جانا ہے مدینے کی طرف، واپس جانا ہے۔ لیکن بیویوں نے پہلے ماتم کیا، پہلے گریہ اور بکا کیا، ادھر سے یزید کی طرف سے کہلوا بھیجا اگر کچھ چیزیں، اگر جو کچھ بھی تمہیں چاہیے تو بتاؤ۔ سید سجاد فرماتے ہیں ہمیں کوئی کسی چیز کی درخواست نہیں ہے، لیکن کچھ مقدسات تھے جو تیرے لشکر والوں نے لوٹ لیے ہیں، اگر ممکن ہو تو واپس کر دیے جائے۔ کہتے ان میں سے جب وہ چیزیں واپس ہوئی تو سکینہ کی چادر بھی تھی۔ جب آپ نے چادر کو دیکھا زندان میں قبر کے قریب پہنچی، اے میری بچی تیری چادر واپس آئی، تجھ کو وہی تمنا تھی، یہ لے تیری چادر آئی۔ جب آپ کو زینب نے بازو پکڑ کے اٹھایا، اے بھابی چلیے ہم کو مدینے کی طرف واپس جانا ہے۔